ہیلو گائز، السلام علیکم۔ میرے اور ٹاپک ہے 9 نومبر، یوم ولادت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے چھوٹی سی اسپیچ دیکھتے ہیں کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ صدر علی مقام، اگر خودی کو ایک جسم تصور کر لیا جائے اور اس جسم کے اندر گردش کرنے والے لہو کی صدا بن کر آج میں وقت کے ایوانوں میں کھڑا ہوں، آج میں یہاں صدائے وقت بلند کرنے آیا ہوں، اور اگر اسے الفاظ کی قیود کا جامع پہنایا جائے تو آج کے موضوع کا اقبال کا شعر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق میری امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی کو نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ صدر ذی وقار، خودی کا سوچنے والوں نے بہت کچھ سوچا ہوگا، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہوگا، سننے والوں نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور بولنے والوں نے بہت سے دلائل دیے ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ خودی کو آج تک نہ کوئی پا سکا، نہ کوئی آشنار کر سکا کہ اگر خودی میں موضوع کو جاننا ہے تو جاؤ شہداء کی کربلا سے پوچھو، قاسم کی تکرار سے پوچھو، غزنوی کی یغزار سے پوچھو، حیدر کی تلوار سے پوچھو، اور اگر کہیں سے جواب نہ ملے تو میرے پاس آؤ، میرا لہجہ کار تار سے پوچھو، تو پتہ چلے گا خودی عزت ہے، خودی غیرت ہے، خودی اہمیت ہے، خودی خود کو نفی ہے، خودی رب کو پا لینے کا نام ہے، اور یہ بات متعجب دلیل نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ذرا میرے ساتھ آئیے، ہم تاریخ کی انگلی کو پکڑ کے ماضی میں جانتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان خودی سے بھرپور توحید کا پرچم اٹھائے، سبیل اللہ کی عملی تصور بنے، تو جب بڑھے تو بڑھتے چلے گئے اور رب تعالیٰ کے پیغام دنیا میں عام کر گئے، مگر گنوا دی ہم نے جو اسلاف میں میراث پائی تھی۔ پھر وقت نے ہمیں دکھایا کہ قرطبہ کے کتب خانے جلے، بغداد کا سارا علم فراق میں بہ گیا۔ جی ہاں، صدر علی مقام، یہ وہی فراق تھا جو شخصیت زدہ شخصیت کا اہمیت اور اس کے وقت کے مسلمانوں ایک ضعیف سا گو تھا۔ صدر علی وقار، بس دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آج کی نوجوان نسل کو، صدر علی مقام، آپ حیران ہوں گے، میں دیکھتا ہوں اقبال کو، ان کی خودی کے درس کو، اور سوچتا ہوں اور پھر عالم تخیل میں ڈوب جاتا ہوں، اس کا انجام خودی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں پریشان ہوتا ہوں لیکن امید بڑھتی ہے، لیکن کیا کریں، اور جائیں تو جائیں کہاں۔ 9 نومبر کا دن تو خوشیوں کا دن تھا، لیکن صدر علی وقار، آپ کے میں کس طرح خوشیاں مناؤں؟ جب معصوم کو قتل عام میری آنکھوں کے سامنے چکر کاٹتا ہے تو آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں؟ صدر علی مقام، کہ جب معصوموں کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجتی ہیں تو آپ بتائیں کہ میں خوشیاں کس طرح مناؤں؟ جب خون سے بھری تارکول کی سڑکیں مجھے عام سڑکوں پر چلنے سے ڈراتی ہیں تو آپ بتائیں میں خوشیاں کس طرح مناؤں؟ بلکہ صدر علی وقار، آج آپ انہیں، میں ڈاکٹر اقبال کی روح سے سوال کرتا ہوں کہ اے اقبال، آپ نے ہمیں اتنا مقام کیوں دیا، اتنے مرتبے کیسے دیے؟ شاہین کہہ دیا، مرد مومن کہہ دیا، ایسا مرد مجاہد کہہ دیا جس کی اذانوں سے شکر شنار بنی کام اٹھتے ہیں، جن کی ہیبت سے صحرا و دریا ہو جائیں، جن کی ٹھوکر سے 2 نیل صحرا و دریا ہو جائیں، جن کی ہیبت سے پہاڑ رائی ہو جائے۔ مگر اقبال، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس مقام کے قابل ہرگز نہ تھے، ہم نے شاہین کا مطلب ہی نہیں جانا۔ صدر علی مقام، ہم نے اپنی عزتوں کے سودے کر دیے، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں نیلام کر دی۔ صدر علی مقام، یہ پاکستان اقبال کا پاکستان نہیں ہے۔ اقبال، تیرے دیس کا کیا حال بتاؤں، دہقا تو مر کھپ گیا، اب کس کو جگاؤں؟ جس کھیت سے دہقا کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلاؤں۔ عیاریو مکاریو غداری وہی جان، اب بنتا ہے ان 4 عناصر سے مسلمان۔ عیاریو مکاریو غداری وہی جان، اب بنتا ہے ان 4 عناصر سے مسلمان۔ مومنوں سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی دیکھا نہیں بھول کے قرآن۔ اقبال، تیرے دیس کا حال کیا سناؤں؟ جس دیس کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو، جو دھرتی بھوک اگتی ہو، دکھ درد فلک سے گرتا ہو، جہاں بچے اور بوڑھے بھی آہوں سے پالے جاتے ہوں، جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں، جہاں بنت ہوا سرعام تبلیغ کتاب کو ناچتی ہوں، جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشرف چھڑا کر لے جائے، جس دیس کے کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پہ بکتا ہو، جس دیس کا منشی و قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپکے چپکے پر پولیس کے ناکے ہوں، جس دیس کے مندر و مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی،
जिस देश का हाकिम जालिम हो और सिस्ती न सुने मजलूमों की, जिस देश का आदिल बहरा हो आहें न सुने मजबूरों की, जिस देश के चुपके चुपके पर हर सिमत आशी फैली हो, जिस देश में बिन्नते हवा की चादर दाग से फैली हो, जिस देश में हर चौराहे पर दो चार बेकारी फिरती हो, जिस देश के मेयर रोज जहाजों में इमदादी थैले गिरती हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पर टाले जाते हो, जिस देश में अब आजादी बच्चों को धमकियां देती हो, जिस देश के कूचे कूचे में कानून की धज्जियां उड़ती हो, जिस देश के कूचे कूचे में इज्जत क्या बोलियां लगती हो, जिस देश के रहने वालों पर आवाज उठाना वाजिब है। वस्सलाम।